نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم الدرس الثامن 8واں سبق۔ اس سے پہلے سبق میں آپ نے جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا جز فعل ہو، اس جملے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا جز اسم ہو۔ پھر آپ نے جملہ فعلیہ کے کچھ احکام پڑھے تھے کہ جملہ فعلیہ فعل، فاعل، مفعول سے مل کر بنتا ہے۔ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں فاعل مرفوع اور مفعول منصوب ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ایک اصول پڑھا تھا کہ فعل کو واحد، تثنیہ، جمع کب لائیں گے۔ اس کے لیے فاعل کو دیکھنا پڑے گا۔ فاعل اگر اس میں ظاہر ہے تو چاہے فاعل مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، فعل ہر حال میں مفرد ہی آئے گا۔ لیکن اگر فاعل اس میں ضمیر ہے تو جس طرح فاعل ہوگی ویسے ہی فعل ہوگا، یعنی فاعل مفرد کی ضمیر تو فعل مفرد، فاعل تثنیہ تو فعل تثنیہ، فاعل جمع تو فعل جمع۔ دوسرا اصول آپ نے پڑھا تھا فعل کے بارے میں کہ فعل کو مذکر اور مؤنث کب لائیں گے۔ اس کے لیے بھی آپ کو فاعل کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ فاعل مذکر تو فعل مذکر، فاعل مؤنث تو فعل مؤنث۔ یہ ایک بنیادی اصول جو آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھا۔ آج کے سبق میں فعل کی تقسیم بیان کر رہے ہیں کہ فعل کی قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، امر، نہی۔ فرمایا کہ فعل کی مشہور 3 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع اور امر و نہی۔ فعل ماضی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے فعل کام کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی کام یا تو گزرے ہوئے زمانے میں ہوگا، یا موجودہ زمانے میں ہوگا، یا آنے والے زمانے میں ہوگا۔ اگر کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو تو اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ اگر کوئی کام موجودہ زمانے میں، حال میں یا آنے والے زمانے میں ہو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے۔ جیسے کتب حامد کتابا، حامد نے ایک خط لکھا۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کون سا فعل ہے تو آپ کہیں گے چونکہ حامد نے خط لکھا، اس کا مطلب پہلے لکھا، تو یہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے، تو لہذا یہ فعل ماضی ہے۔ نمبر 2، فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانے حال یا زمانے مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے۔ کوئی کام موجودہ زمانے میں ہو یا آنے والے زمانے میں ہو تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ جیسے یکتب حامد، حامد لکھتا ہے۔ اب چونکہ اس وقت حامد لکھ رہا ہے تو یہ حال میں ہو رہا ہے تو اس لیے یہ فعل مضارع ہے۔ یا اس کا ترجمہ ہے کہ حامد لکھے گا، یعنی آنے والے کسی زمانے میں لکھے گا، تو یہ بات یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو کام ہے یہ آنے والے زمانے میں ہوگا، تو اس وجہ سے یہ فعل مضارع ہے۔ تیسری بات، اگر کوئی کام ہے تو آپ کسی کو کسی کام کا کرنے کا حکم دیتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرو، تو یہ فعل امر ہے۔ یا اگر آپ کسی کو کسی کام نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ بھئی یہ کام نہیں کرو، تو اس کو فعل نہیں کہتے ہیں۔ فعل امر اس فعل کا نام ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، جیسے اقرا، پڑھیں۔ اب یہاں پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں تو لہذا کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ کون سا فعل ہے، تو جو فعل جس میں کسی کام کا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو وہ فعل امر ہوتا ہے۔ فعل نہی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے باز رہنے کا حکم دیا جائے، یعنی کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیا جائے کہ بھئی یہ کام مت کرو، لا تقرأ، مت پڑھیں۔ اب اگر کوئی فعل ایسا ہے جس میں کسی کام سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، کہ کوئی آپ سے منع کر رہا ہے، آپ کو روک رہا ہے، تو اس کا مطلب تو وہ فعل نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو فعل کے اقسام کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نوت فعل نہیں بھی فعل امر ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ اس میں بھی در حقیقت حکم ہی پایا جاتا ہے۔
یعنی جس طرح امر میں حکم دیا جاتا ہے تو نہی میں بھی حکم دیا جاتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ امر میں کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور نہی میں کام سے باز رہنے کا، یعنی کام کو نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی دونوں فعل میں در حقیقت حکم ہی ہے، ایک میں کرنے کا، ایک میں نہ کرنے کا۔ اثبات و نفی، یہاں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ کوئی فعل یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کسی کام کا ہونا بتایا جاتا ہے، یعنی یہ بتا رہے کہ بھائی کھانا کھا لیا، چلا گیا، سو گیا، لکھ لیا، کھڑا ہو گیا، گیا، سو گیا، تو اس میں کسی کام کا ہونا بتایا جاتا ہے، جس کو انگلش میں بولتے ہیں پوزیٹیو۔ پوزیٹیو ہو تو اس کو عربی میں اثبات کہتے ہیں، اور اگر نیگیٹو ہو یعنی کسی کام کو نہ ہونا، نہ کرنا سمجھا جائے تو اس کو نفی کہتے ہیں۔ لیکن جس فعل سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے تو اس فعل کو اثبات یا فعل مثبت کہتے ہیں۔ جس فعل میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے تو اس کو نفی یا فعل منفی کہا جاتا ہے۔ یہ فعل ماضی کے شروع میں۔ اب یہ فعل منفی کیسے بنتا ہے؟ فعل منفی اگر آپ نے بنانا ہے تو ماضی کے شروع میں ما لگا دو اور مضارع کے شروع میں لا نافیہ بڑھا دو، یعنی لا نافیہ بڑھانے سے بن جاتا ہے۔ جیسے ما کتبہ، اس نے نہیں لکھا، لا یکتب، وہ نہیں لکھتا ہے۔ اسی طرح لم اور لن کے ساتھ بھی فعل کی نفی کی جاتی ہے، جس کی تفصیلی بحث آگے انشاءاللہ تعالیٰ ایک سبق میں دونوں کے حوالے سے مختلف اور تفصیل سے آپ پڑھیں گے۔ پھر آپ کو بتایا کہ فعل ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں، ٹوٹل ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، 3 مذکر غائب کے کتب، کتبا، کتبو، 3 مؤنث غائب کے کتبت، کتبتا، کتبنا، پھر 3 مذکر حاضر کے کتبتا، کتبتما، کتبتم، اور 3 مؤنث حاضر کے کتبتی، کتبتما، کتبتنا، اور 2 متکلم کے کتبتو، کتبنا۔ اگر متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کتبتو کہیں گے، ایک ہیں تو، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو دونوں کتبنا کہیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے فعل ماضی کی گردان۔ آگے تمرین نمبر 45 ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب فاعل ضمیر ہو، درس نمبر 7 میں بتایا گیا کہ فعل کا فاعل جب کوئی اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، البتہ تذکیر و تانیث میں فعل اپنے فاعل کے مطابق ہوگا۔ اس کی تفصیل اور اس کی مشق آپ پیچھے 43 اور 44 میں کر چکے ہیں۔ اب دوسری صورت، یعنی فاعل اس میں ضمیر ہو تو ایسی صورت میں فعل اپنے ضمیر کے مطابق آئے گا، یعنی فاعل اگر اس میں ضمیر ہو تو فعل اس ضمیر کے مطابق آئے گا، واحد کے لیے واحد، اور تثنیہ اور جمع کے لیے تثنیہ اور جمع۔ ذیل کی تمرینات میں اس کی مشق دی جا رہی ہے، تو لہذا اب آپ نے اس اصول کو سامنے رکھنا ہے کہ فاعل جب ضمیر ہو تو فعل اسی ضمیر کے مطابق آئے گا۔ پہلا لفظ ہے جاء القطار ووقف علی الرصیف، ٹرین آئی اور پلیٹ فارم پر رکی۔ اب یہاں جاء القطار فعل بھی مذکور ہے، یعنی فاعل یہاں اس میں ظاہر ہے، یہ تو چلو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آتا ہے۔ لیکن دوسری مثال میں آپ دیکھیں ووقف علی الرصیف، پلیٹ فارم پر رکی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں وقف فعل ہے اور اس کا فاعل یہاں مذکور نہیں ہے، غائب ہے، ضمیر ہے، تو لہذا چونکہ وہ ٹرین ایک ہے تو اس لیے ہوا ضمیر ہے، تو اس لیے فعل بھی یہاں مفرد آیا، ووقف لے کر آ گئے، وقف۔ دونوں جاء اور وقف باب ضرب یضرب سے ہیں، جاء کا معنی آنا، وقف کا معنی ٹھہرنا۔ طار الحمامۃ وجلست علی الشجرۃ، کبوتر اڑا اور درخت پر بیٹھ گیا۔ طارت الحمامہ، حمامہ مؤنث ہے تو اس لیے طارت فعل بھی مؤنث لے کر آ گئے۔ وجلست علی الشجرہ، اور درخت پر بیٹھ گیا، چونکہ جلست کیا اس میں اس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے اور وہ مفرد کی ضمیر ہے، تو اس وجہ سے یہاں فعل بھی مفرد لے کر آ گئے، اور وہ مؤنث کی ضمیر ہے تو اس لیے یہاں فعل بھی مؤنث لے کر آ گئے۔ خرج محمود ببندقیتہ وصاد ظبیا، محمود اپنی بندوق کے ساتھ نکلا اور ایک ہرن کا شکار کیا۔ خرج محمود، اس فعل میں آپ دیکھیں گے پہلے جز میں چونکہ فعل کے ساتھ فاعل اس میں ظاہر ہے، فاعل چونکہ مذکر ہے تو اس لیے خرج فعل بھی مذکر لے کر آ گئے۔
محمود نکلا اپنے بندوق کے ساتھ۔ وصاد ظبین، اور ایک ہرن شکار کیا۔ صادہ یہاں فعل مفرد ہے اس لیے کہ یہاں اس کا فاعل ضمیر مفرد ہے اور فاعل مذکر ہے، تو اس لیے صادہ فعل کو بھی مذکر لے کر آ گئے۔ رأت فاطمۃ الصید وفرحت، فاطمہ نے شکار کو دیکھا اور خوش ہوئی۔ یہاں چونکہ فاطمہ مؤنث ہے تو اس لیے رأت فعل بھی مؤنث لے کر آ گئے، فاطمہ اس میں ظاہر ہے تو اس لیے فعل مفرد لے کر آ گئے، اور وفرحت، فرحت میں چونکہ فاعل اس میں ضمیر ہے تو اس لیے وہ ضمیر مفرد ہے اور ضمیر مؤنث ہے تو اس لیے فعل بھی مفرد اور مؤنث لے کر آ گئے۔ فرحت، فرحہ کا معنی خوش ہونا، رآ یرا کا معنی دیکھنا۔ فاطمہ نے شکار کو دیکھا اور خوش ہوئی۔ اجتمعت الاخوات وطبخن اللحم، بہنیں جمع ہو گئیں اور انہوں نے گوشت پکایا۔ اجتمعت الاخوات، اب یہاں چونکہ اخوات فاعل اس میں ظاہر ہے، جمع ہے، اس کے باوجود فعل کو مفرد لے کر آ گئے اجتمعت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں فعل کو مؤنث اس لیے لے کر آ گئے چونکہ فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے، الاخوات بہنوں کو کہتے ہیں۔ اور دوسری مثال میں وطبخن اللحم، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ لے کر آ گئے، فعل کو جمع لے کر آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں فاعل اس میں ضمیر ہے اور وہ ضمیر جمع کی ہے، وہ ہے ہن، یعنی ہن ضمیر، اور اس لیے یہاں چونکہ وہ جمع ہے تو فعل جمع لے کر آ گئے، وہ مؤنث ہے تو اس لیے فعل مؤنث لے کر آ گئے، وہ ہے طبخنا، پکایا۔ اور ان سارے مثالیں جو ہے نا، ساری مثالیں فعل ماضی کی ہیں، آپ دیکھیں گے۔ عجنت البنتان وخبزتا الخبز، دو لڑکیوں نے آٹا گوندا اور انہوں نے روٹی پکائی۔ عجنت البنتان، یہاں بنتان فاعل تثنیہ ہے، چونکہ فاعل اس میں ظاہر ہے اس لیے فعل مفرد لے کر آ گئے، فاعل چونکہ مؤنث ہے اس لیے فعل مؤنث لے کر آ گئے۔ وخبزتا الخبز، ان دونوں نے روٹی پکائی، چونکہ پکانے والی یہاں اس میں ظاہر نہیں، ضمیر ہے اور ضمیر تثنیہ کی ہے تو اس لیے فعل بھی تثنیہ لے کر آ گئے۔ تیسرا مثال ہے دعوت الاخوان وارسلت الیہم، میں نے بھائیوں کی دعوت کی اور ان کی طرف پیغام بھیجا۔ دونوں مثال میں جو ہے وہ فاعل جو ہے ضمیر ہے، وہ ہے انا ضمیر۔ اسرع الخادمان واحضرا الطعام، دونوں خادموں نے جلدی کیا اور کھانا حاضر کیا۔ اسرع فعل کو مفرد لے کر آ گئے، خادمان حالانکہ فاعل جو ہے وہ تثنیہ ہے لیکن چونکہ فاعل اس میں ظاہر ہے تو اس لیے فعل کو مفرد لے کر آ گئے۔ واحضرا الطعام، یہاں فعل کو تثنیہ لے کر آ گئے اس لیے کہ فاعل اس میں ضمیر ہے، جب فاعل ضمیر ہو تو اس کے مطابق فعل لایا جاتا ہے۔ جاء الضیوف وجلسوا حول المائدہ، مہمان آئے اور دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ جاء الضیوف، ضیوف جمع ہے ضیف کی، چونکہ جمع ہے اس کے باوجود فعل مفرد لے کر آ گئے اس لیے کہ فاعل اس میں ظاہر ہے اور فاعل جو ہے وہ مذکر ہے تو اس لیے فعل جاء مذکر لے کر آ گئے۔ وجلسوا حول المائدہ، دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ گئے، چونکہ یہاں پر جو ہے فاعل ضمیر ہے تو اس وجہ سے اس کے مطابق فعل بھی جمع لے کر آ گئے۔ جلسنا مع الضیوف واکلنا معهم، ہم مہمانوں کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ ہم نے کھایا۔ شربتم الماء البارد وارتویتم، تم نے ٹھنڈا پانی پیا اور سیراب ہوئے۔ ارتوا یرتوی، ارتوا کہتے ہیں کوئی چیز پی کر پیٹ بھر جانا، اور ایک کھا کر پیٹ بھرنا اس کے لیے کہا جاتا ہے شبعتم، شبع یشبع۔ دونوں میں فاعل چونکہ جمع ضمیر ہے تو اس وجہ سے فعل جمع لے کر آ گئے۔ صنعت الشاء فاحسنت الصنع، آپ نے چائے بنائی اور کیا ہی بہتر بنائی۔ اس میں چونکہ فاعل ضمیر ہے اور وہ مفرد ہے تو اس لیے دونوں میں فعل مفرد لے کر آ گئے۔ کفرتما زوجیکما وعصیتم اللہ، کفرتما وعصیتما، دونوں میں فعل کو تثنیہ لے کر آ گئے اس لیے کہ فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے اور ضمیر تثنیہ ہے۔ تم دونوں نے اپنے شوہروں کی جو ہے وہ ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ سمعتن کلام اللہ، تم سب عورتوں نے اللہ کا کلام سنا۔ وبکیتن، اور تم سب روئی۔ یہاں پر جو ہے فاعل اس میں ضمیر ہے اور وہ جمع مؤنث ہے تو اس لیے فعل بھی جمع مؤنث
لے کر آ گئے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، تو نے ایک چیز کی تو حفاظت کی لیکن بہت ساری چیزیں تجھ سے ضائع ہو گئیں، وغابت یعنی بھول گئیں، ضائع ہو گئیں، عنک آپ سے، اشیاء بہت ساری چیزیں، چونکہ یہاں اشیاء غیر عاقل کی جمع ہے۔ یہاں ایک اصول یہ بھی یاد رکھیں، جب فاعل غیر عاقل کی جمع ہو تو فعل واحد مؤنث لایا جاتا ہے، تو یہاں غابت فعل واحد مؤنث لے کر آ گئے۔ تو یہ اصولوں کے ساتھ یہ فی الحال ایک تمرین، اور اس کو آپ بار بار سنیں، سماعت کیجئے اور ان اصولوں کو اچھی طرح سمجھ کر ان کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجئے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔